السلام علیکم۔ ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر تصاویر والی دکان پر ایک پاکستانی فوج کے بہادر سپاہی کی پرانی تصویر پہ پڑی۔ اسے وہ تصویر پسند آ گئی اور سوچا کہ کیوں نہ اس تصویر کو خرید لیا جائے۔ پھر اس نے دکان میں جا کے اس تصویر کی قیمت پوچھی جو کہ 500 روپے تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ مارا تو صرف 400 روپے ہی نکلے۔ اس نے کہا کہ 100 روپے کم ہیں تو میں کل آ کے خرید لوں گا۔ لیکن اگلے دن جب وہ آدمی تصویر لینے گیا تو تصویر فروخت ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد جب اس آدمی کو کسی کام سے اپنے دوست کے گھر جانا ہوا تو اس کی نظر اس ہی بہادر فوجی کی تصویر پر پڑی۔ تو اس آدمی نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ تو دوست نے جواب دیا کہ یہ میرے دادا جی تھے، انہوں نے 3 جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ اس پر وہ آدمی بہت حیران ہوا۔ دوست نے آدمی سے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں؟ کیا تم ان کو جانتے ہو اور اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تو آدمی نے کہا، جی میرے پاس 100 روپے کم پڑ گئے تھے ورنہ آج یہ میرے دادا جی ہوتے۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک سیاستدان کی تقریر تھی۔ 300 کلومیٹر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنے کے بعد جب وہ تقریر کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ صرف ایک کسان ان کی تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس اکیلے شخص کو دیکھ کر سیاستدان کو سخت مایوسی ہوئی اور نہایت افسردہ انداز میں کہنے لگا، بھائی آپ تو صرف اکیلے آدمی آئے ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں تقریر کروں یا نہ کروں۔ کسان بولا، صاحب میرے گھر پر 20 گدھے ہیں، اگر میں ان کو چارہ ڈالنے جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں صرف ایک گدھا ہے اور باقی دوڑ گئے ہیں تو کیا میں اس گدھے کو بھی چارہ نہ ڈالوں اور اسے بھی بھوکا مار دوں؟ کسان کا بہترین جواب سن کر سیاستدان بہت خوش ہوا اور ڈائس پر جا کر اس اکیلے کسان کے لیے 2 گھنٹے تک پرجوش انداز میں تقریر کرتا رہا۔ تقریر ختم کرنے کے بعد وہ ڈائس سے اتر کر سیدھا کسان کے پاس آیا اور بولا، تمہاری گدھے والی مثال مجھے بہت پسند آئی، اب تم بتاؤ تمہیں میری تقریر کیسی لگی؟ کسان بولا، صاحب 19 گدھوں کی غیر موجودگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ 20 گدھوں کا چارہ ایک گدھے کے آگے ڈال دیا جائے۔ لڑکا اپنی محبوبہ سے بولا، تمہیں میری تنخواہ معلوم ہے، کیا تم اس تنخواہ میں گزارا کر لو گی؟ لڑکی معصومیت سے بولی، ہاں جیسے تیسے میں تو کر لوں گی، لیکن تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر، آپ کے شوہر کو آرام کی سخت ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی، یہ گولیاں کب کب دینی ہیں ان کو؟ ڈاکٹر، نہیں نہیں یہ آپ کے لیے ہیں۔ حکیم صاحب ایک مریض کو اس کے گھر میں چیک کرنے گئے اور ساتھ میں حکیم صاحب کا ایک شاگرد بھی تھا جو کہ 5 سال لگا کے تقریباً حکمت سیکھ چکا تھا۔ نبض چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے مریض سے کہا، تم نے کیلے کھائے تھے؟ مریض نے کہا، جی بالکل۔ شاگرد جو کہ حکمت سیکھ چکا تھا بڑا حیران ہوا اور حکیم صاحب سے کہا کہ یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ مریض نے کیلے کھائے ہیں؟ حکیم نے شاگرد سے کہا، اس کے لیے تمہیں مزید 1 سال شاگردی اختیار کرنا پڑے گی۔ شاگرد تو بس اپنی حکمت کی دکان کھولنے کے چکر میں تھا۔ اب 1 سال پورا اپنے استاد کی خدمت کی،
دوائیاں کوٹیں، اور جب سال پورا ہوا تو کہا کہ اب تو بتا دیں گر کی بات کہ کیلے کھائے ہوں تو کیسے علم ہوگا۔ حکیم صاحب نے کہا، او کملیا، مریض دی منجی تھلے کیلے دے چھلکے پے سن۔ بیوی، آپ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند، تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو۔ بیوی سوچتے ہوئے، نہیں نہیں، میں تو تحفہ ہی دوں گی۔ بہو روئے جا رہی تھی۔ ساس نے پچکارتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ بہو، کیا میں چڑیل جیسی دکھائی دیتی ہوں؟ ساس، نہیں بالکل نہیں۔ بہو، کیا میری آنکھیں مینڈک کی طرح ہیں؟ ساس، نہیں تو۔ بہو، کیا میری ناک پکوڑے جیسی ہے؟ ساس، نہیں نہیں۔ بہو، کیا میں بھینس جیسی موٹی اور کالی ہوں؟ ساس، نہیں بیٹی، یہ سب کچھ کس نے کہا تم سے؟ بہو، پھر سارے محلے کے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ تو اپنی ساس جیسی نظر آتی ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست سے بولا، یار، آج تو صبح سے قسمت ہی خراب ہے۔ صبح اٹھا تو دیر سے آنکھ کھلی اور بیوی سے لڑائی ہو گئی اور بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دفتر پہنچا تو باس ناراض تھا، اس سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے بھی نوکری سے نکال دیا۔ واپس آنے لگا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تنگ آ کر خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر گھولا تو وہ گلاس بھی تو نے پی لیا۔ بیوی شوہر سے، تم میرے لیے بہت محترم ہو، تم جہاں بیٹھو گے میں اس سے نچلے مقام پر بیٹھوں گی۔ شوہر، اگر میں بیڈ پر بیٹھوں تو؟ بیوی، میں سٹول پر بیٹھوں گی۔ شوہر، اگر میں سٹول پر بیٹھوں تو؟ بیوی، میں پیڑھی پر بیٹھوں گی۔ شوہر، اگر میں پیڑھی پر بیٹھوں تو؟ بیوی، میں زمین پر بیٹھوں گی۔ شوہر، اگر میں زمین پر بیٹھوں تو؟ بیوی، میں گڑھا کھود کر بیٹھوں گی۔ شوہر، اور اگر میں گڑھے میں بیٹھوں تو؟ بیوی، میں تیرے تے مٹی پوا دیواں گی، تینوں عزت راس نہیں آندی۔ مولوی صاحب گوشت کا ٹکڑا لے کر ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے۔ ایک کوا ان کے ہاتھ سے گوشت چھین کر سامنے دیوار پر جا بیٹھا۔ مولوی صاحب نے کوے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ واپس کر دو، نہیں تو میں نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دینا ہے کہ کوا حلال ہے۔